یقین وہ نہیں ہوتا جو آنکھوں سے دکھائی دے، بلکہ وہ ہوتا ہے جو روح سے محسوس کیا جائے۔ اگلے دن دوپہر میں سمیر کے تین دوست علی، فیضان اور مہک سیاہ کوٹھی کے باہر کھڑے تھے۔ رات بھر ان کا سمیر سے کوئی رابطہ نہیں ہو پایا۔ اس کا فون بھی بند تھا اور لوکیشن ابھی بھی وہی سیاہ کوٹھی دکھا رہی تھی۔ ڈر کے باوجود تینوں نے اندر جانے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی انہوں نے گیٹ دھکیلا، خود بخود چیخ کی آواز کے ساتھ کھل گیا۔ اندر وہی سناٹا تھا، ٹھنڈی ہوا، سڑی ہوئی لکڑی کی بو اور ہر کونے میں انجانی آنکھوں کا احساس۔ ڈرائنگ روم میں انہیں سمیر کا کیمرہ ملا جس میں آخری ریکارڈنگ تھی۔ سمیر کا چہرہ مگر آنکھیں خالی، اور پیچھے نور مسکراتی ہوئی کھڑی تھی۔ مہک کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے۔ جب علی نے کیمرے سے چپ نکال کر لیپ ٹاپ میں لگائی تو انہیں ایک اور فائل ملی، ایک ان سیوڈ کلپ جس میں سمیر کسی ٹنل میں تھا اور اس کی آواز ریکارڈ ہو رہی تھی۔ اگر کوئی یہ دیکھ رہا ہے تو پلیز مجھے یہاں سے نکالو۔ نور میری بہن نہیں ہے، یہ سب جھوٹ تھا، اس نے مجھے پھنسایا ہے، وہ صرف میری روح چاہتی ہے۔ فیضان نے کان پکڑ لیے۔ بھائی تو وہ روح تھی یا کچھ اور؟ بیسمنٹ کے کونے میں انہیں ایک اور دروازہ ملا جس پر لکھا تھا واپس مڑ جاؤ، لیکن تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ اندر چلے گئے۔ اندر ایک چھوٹی سی لائبریری تھی، لیکن سب کتابیں ایک ہی نام پر تھی، نور فاطمہ، کوہ سیاہ کی چڑیل۔ مہک نے ایک کتاب کھولی جس میں لکھا تھا نور ایک پیاری لڑکی تھی، لیکن اس پر ایک پرانی آتما کا قبضہ ہو گیا۔ اس آتما نے اسے قتل کرنے پر مجبور کیا۔ اس کے بعد سے وہ اس گھر میں قید، جو بھی یہاں آتا ہے اسے وہ اپنے جال میں پھنسا لے، پہلے محبت پھر سزا۔ اچانک لائبریری کا دروازہ بند ہو گیا، ایک پرانی گھنٹی بجنے لگی اور ایک فریم زمین پر گرا۔ اندر سمیر کی تصویر تھی، مگر اس کی آنکھیں اب بھی حرکت کر رہی تھی جیسے وہ تصویر میں زندہ ہو۔ تبھی ایک ٹھنڈی سی آواز آئی، تم لوگ بھی اب جا نہیں سکتے۔ فیضان نے زور سے ٹارچ گھمائی۔ سامنے نور کھڑی تھی، لیکن اب اس کا روپ پہلے سے بالکل مختلف تھا۔ اس کی آنکھوں میں لال آگ تھی اور اس کا چہرہ آدھا انسان اور آدھا کچھ اور۔ اس نے کہا، سمیر نے مجھے چھوڑنے کی کوشش کی تھی، اس نے مجھے بدنام کہا، اس لیے میں نے اس کی روح کو قید کر لیا۔ تم سب بھی اب اسی کے ساتھی بنو گے۔ علی نے زمین سے ایک قرآن اٹھایا جو گرا ہوا تھا اور زور سے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی۔ نور چیخنے لگی اور اس کا روح دھندلا ہونے لگا۔ ایک زبردست دھماکے کے ساتھ دروازہ کھل گیا۔ تینوں بھاگ کر باہر آ گئے، لیکن جب پلٹ کر دیکھا سیاہ کوٹھی وہاں نہیں تھی، بس ایک کھلا سا میدان۔ مہک نے دھیرے سے کہا، کیا وہ سب اصلی تھا؟ علی نے جواب دیا، اگر سمیر کا کیمرہ اور وہ فوٹیج اصلی ہے تو سب کچھ اصلی تھا۔ تبھی ان کے فون پر ایک نئی ویڈیو نوٹیفیکیشن آئی، سیاہ کوٹھی ولاگ پارٹ 2 اپلوڈڈ بائی سمیر۔ انہوں نے حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ویڈیو پلے کی۔ ویڈیو میں سمیر بیٹھا ہوا تھا اور کہہ رہا تھا، آج تم لوگوں نے جیسا سوچا ویسا کچھ نہیں ہوا۔ تم سب کو لگتا ہے کہ تم بچ کے نکل گئے ہو، لیکن تم سب کا ویڈیو بھی میرے پاس ہے، ہر لمحہ ہر سانس ریکارڈ ہو چکا ہے۔ پھر دکھایا گیا کیسے ان کے دوست اندر گئے اور کیسے باہر آئے، ہر لمحہ کیمرے میں قید تھا۔ اور ویڈیو کے آخر میں سمیر کی آنکھیں سرخ تھیں، چہرے سے خون بہہ رہا تھا اور پیچھے نور کھڑی رو رہی تھی، کیونکہ اب جو آتما نور میں تھی وہ سمیر کے اندر آ چکی تھی اور نور سمیر کے ہاتھوں مار دی گئی۔